افغانستان میں طالبان کے سپریم رہنما ملا ہبت اللہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے خلاف ان کی جنگ ختم نہیں ہوئی اور ان کی تحریک کا مقصد نفاذ شریعت ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو پوڈ کاسٹ۔ ملا ہبت اللہ کے اس نئے بیان کے ساتھ میں ہوں ہارون رشید، انڈی اردو کے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ افغانستان کے سرکاری ٹی وی اور ریڈیو RTA نے اتوار کو چلائے جانے والے اس بیان کو بہت جلد ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ یہ بیان انہوں نے کب اور کہاں دیا اس بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا گیا۔ اس بیان کے اتنے جلد ہٹا دیے جانے کی وجہ کیا ہے اس کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے امیر تحریک طالبان افغانستان نے کیا کہا یہ سن لیتے ہیں۔ غربیانو تمن دا وای شل کاله در سره جنگیدلی یو، شل کاله به نورم در سره جنگیدو، بلکې دغه دا پر دغه ځای باندې ہم اہل مغرب کو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ 20 سال جنگ کی ہے اور مزید 20 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ لڑ سکتے ہیں۔ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ہم اس زمین پر اللہ کا دین اور شریعت لانا چاہتے ہیں۔ کابل پر بس قبضہ کر لیا اور صوبوں میں حکومتیں بنا لی، عہدوں پر بیٹھ گئے، جس سے یہ بات یہاں ختم نہیں ہوگی۔ مرد الله حدود نافذو دا بتوای چې دا د نہیں، اب تو ہم عملاً شریعت لے کر آئیں گے۔ ہم اللہ کے حدود کا نفاذ کریں گے۔ آپ کے نزدیک عورت کو سنسار کرنا ان کے حقوق کا سلب ہونا ہے۔ کل ہم عورتوں کو زنا کے جرم میں عام مقام پر سنسار کریں گے۔ یہ سب تمہاری جمہوریت کے برخلاف ہے۔ اس جیسے ہر مسئلے پر تمہارا مقابلہ جاری رہے گا۔ هم د انسانیت ته نجات چاوګری زه هم د انسانیت ته نجات چاوګری۔ ملا ہبت اللہ کا بطور جنگجو تجربہ کم ہے اور وہ کمانڈر سے زیادہ مذہبی رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ماضی میں بھی وہ فتووں کے ذریعے طالبان کی کارروائیوں کا جواز فراہم کرتے رہے تھے۔ انہوں نے امریکہ اور مغرب پر الزام لگایا کہ وہاں عورت کی خاطر انسان اور جانوروں میں فرق نہیں کیا جاتا۔ حیوان په هیڅ باندې استعمال کا د ښځې د پاره د حیوان او د انسان فرق، عورتوں کی خاطر انسان اور حیوان میں فرق نہ کرو، یہ آپ کے حقوق ہیں۔ مغربی دنیا نے جو حقوق عورتوں کو دیے ہیں یہ حقوق مانگتے ہو، یہ عورتوں کے حقوق ہیں۔ یہ انسان دوستی ہے جو مغرب مانگ رہا ہے۔ علماء ہی مغرب کا مقابلہ کریں گے۔ یہ علماء ہی تھے جنہوں نے جمہوریت کو زمین میں گاڑا ہے۔ ملا ہبت اللہ مئی 2016 سے افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہیں اور بہت کم منظر عام پر آتے ہیں۔ ان کی تصویر بھی ایک ہی گردش میں ہے اور آڈیو پیغامات بھی چند ہی ہیں۔ اگرچہ یہ پیغام گزشتہ روز سرکاری میڈیا نے ایکس پر جاری کیا لیکن پھر جلد ہٹا بھی دیا۔ اس کی وجہ بعض لوگوں کے مطابق اس کا پرانا ہونا ہے، تاہم سینئر صحافی طاہر خان اس سے متفق نہیں۔ افغانستان میں جو سرکاری ریڈیو اور ٹی وی ہے اس کے جو ایک اہلکار ہیں، انہوں نے طالبان امیر کا جو ایک بیان ڈالا ہے آواز میں پشتو زبان میں، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کب یہ انہوں نے جاری کیا ہے اور کس تناظر میں یہ بیان انہوں نے دیا ہے۔ لیکن میرے خیال میں جو میں نے یہ بیان سنا ہے اور کئی مرتبہ سنا تو بیان مجھے نیا لگتا ہے، کیونکہ جس میں طالبان کے امیر ذکر کرتے ہیں کہ کابل پر کنٹرول کا ذکر کرتے ہیں، صوبوں میں حکومتوں کا ذکر کرتے ہیں، عہدوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ساتھ وہ کہتے ہیں کہ صرف کابل پر کنٹرول اور صوبوں میں حکومتیں بنانا یہ کافی نہیں ہے، اس پہ ہم نہیں رکے بلکہ ہم نے آگے بھی جانا ہے اور 20 سال لڑے ہیں اور ابھی بھی مزید 20 سال اور اس سے بھی زیادہ اب ہم لڑیں گے اور اسلام نافذ کریں گے۔ اور پھر مغرب کا، امریکہ کا جو ایک خواتین کے حقوق کے حوالے سے ان کا جو موقف ہے ان کو بھی مسترد کیا، اور ابھی جو وہ کبھی کبھی حدود نافذ کرتے ہیں تو عام میدانوں میں لوگوں کے سامنے اس کا دفاع بھی کیا ہے اور کہ بار بار کریں گے۔ تو میرے خیال میں یہ نیا ہے، لیکن یہ اب تھوڑا سا ایک حیرانگی کی بات ہے کہ کس تناظر میں یہ کیا گیا ہے اور افغان طالبان کے امیر کو یہ مغرب کو چیلنج کرنا اور جہاد کا جاری رکھنا 20 سال مزید۔ تو میرے خیال میں شاید کہ وہ ایک مایوسی والی جب کیفیت ہوتی ہے نا افغانستان میں، ماضی میں بھی مجھے یاد ہے کہ جب بامیان میں وہ بدھا کو تباہ کر رہے تھے تو وہ تو طالبان کی حکومت کے تقریباً کافی عرصے بعد بلکہ آخری مہینوں میں وہ ہوا تھا، کیونکہ وہ مایوسی تھی کہ نہ کوئی تسلیم کر رہا تھا اس کو، وہاں سے دباؤ بھی بڑھ رہا تھا۔ تو شاید
کہ جو طالبان حکومت کو کسی نے تسلیم ابھی تک نہیں کیا، اور بار بار مغرب اور امریکہ تنقید کرتے ہیں طالبان کی پالیسیوں پہ، تو شاید کہ وہ اسی تناظر میں یہ بیان آیا ہو۔ ملا ہبت اللہ کا یہ آڈیو پیغام پرانا ہو یا نیا، پہلی بار منظر عام پر آیا ہے، اس لیے اہم سمجھا جا رہا ہے۔ سینئر صحافی سمیع یوسفزئی کا کہنا تھا، جی کل طالبان کا جو نیشنل ریڈیو ٹیلی ویژن ہے اس کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہدایت اللہ ہدایت نے اپنی ٹویٹر ہینڈل سے ایک شیخ ہیبت اللہ کا ایک تقریر، جو کہ بہت ہی سخت تقریر تھا، خواتین کے بارے میں، انٹرنیشنل کمیونٹی کے بارے میں، جمہوریت کے بارے میں، کہ ہم جمہوریت کو زیر زمین کر دیں گے اور ہم لوگوں کو سنگسار کر دیں گے، تو وہ اگرچہ بعد میں ثابت ہوا کہ وہ تقریر پرانا کوئی تقریر تھا، انہوں نے اپنے ہینڈل سے جاری کیا، لیکن ایک بہت ہی اشتعال ساری انٹرنیشنل میڈیا میں بھی، افغان سوشل میڈیا میں بھی، اور لوگوں کی طرف سے بہت ہی سخت عکس العمل آیا، رد عمل آیا، جس کے بعد بیچارے جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھا ریڈیو ٹیلی ویژن ہدایت اللہ ہدایت، وہ مجبور ہوا کہ اپنی ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا جو وہ جو کہتا ہے کہ خلق خدا نغارہ خدا ہوتا ہے، تو لوگوں کا جو پریشر تھا وہ اتنا بڑھ گیا کہ یہ ٹھیک ہے وہ تقریر پرانا تھا، لیکن وہ پرانی تقریر کو بھی ڈیفینڈ نہ کرا سکے۔ شیخ ہیبت اللہ کا انڈیڈ ایک تقریر تو تھا جو پرانا تھا، نیا نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کو اپنی ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنا پڑا، لیکن ڈیلیٹ کرنے کے باوجود اس تقریر کے پرانے اقتباسات نے ایک طوفان کھڑا کر دیا، جو خود ریڈیو ٹیلی ویژن کے ڈپٹی ڈائریکٹر بھی برداشت نہ کر سکا، ان کو ڈیلیٹ کر سکا۔ تو مطلب یہ ہے کہ طالبان کو یہ پتہ چلا کہ عوام کا عکس العمل بھی ایک نتیجہ رکھتا ہے، اور جس کی وجہ سے طالبان جیسے رہنما، ان کی جو ساتھی ہے، وہ اپنی تقریر کو ڈیلیٹ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تقریر میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ ان کا تقریر تھا، ٹائم البتہ پرانا تھا، لیکن پھر بھی اقتباسات پرانی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے اقتباسات کو بھی دفاع نہ کر سکے، اور دفاعی پوزیشن میں آ کر انہوں نے وہ ڈیلیٹ کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کا جو پبلک ہے، جو پریشر ہے، جو سوشل میڈیا کا پریشر ہے، وہ تو طالبان پر ہے، اور دباؤ ہے، اور خواتین کے بابت بالخصوص ان کے جو لوگ بات کرتے ہیں، تو وہ ساری دنیا میں ایک چیلنج کے بن جاتے ہیں ان کے لیے۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ تقریر اگر کوئی سن لے تو اس میں انہوں نے کافی سخت باتیں کی ہے۔ اس بیان نے ملا ہبت اللہ اخند کی سوچ اور نظریات میں حکومت کے آنے کے بعد کوئی بڑی تبدیلی نہ ہونے کے اشارے دیے ہیں، اور وہ مغرب کے مطالبات ماننے کا کوئی ارادہ بھی ظاہر نہیں کر رہے۔ کئی مبصرین کا خیال ہے کہ شاید اس پیغام کی اسی سختی کی وجہ سے اسے جلد ہٹا دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہارون رشید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔